جیا کی زندگی دبئی کے روشن آزاد ماحول میں گزری تھی۔ وہاں نہ کوئی روک ٹوک تھی نہ سوال جواب۔ یونیورسٹی کی پڑھائی، دوستوں کے ساتھ کیفے جانا، نئے فیشن آزمانا، ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی۔ مگر اب اچانک وہ ایک ایسی دنیا میں جا رہی تھی جسے وہ صرف ماں باپ کو باتوں، پرانی تصویروں اور ویڈیو کالز کے ذریعے جانتی تھی۔ حویلی، ایک ایسی جگہ جہاں رسم و رواج، قانون تھے اور خاندان کی عزت ہر فرد کی زندگی سے بڑھ کر سمجھی جاتی تھی۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے جیا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس کی ماں حسینہ بیگم اسے چھوڑنے آئی تھی، ہمیشہ کی طرح پرسکون، خود اعتماد۔ مگر آج آنکھوں میں کچھ جھجک تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جن اصولوں کے ساتھ پلی بڑی ہے وہ اس حویلی کے اصولوں سے بالکل مختلف ہیں۔ جیا نے بھی یہ سفر شوق سے نہیں کیا تھا، بس ایک ضد تھی دل میں، جاننا کہ وہ خاندان کیسا ہے جس سے اس کے والد کو نکال دیا گیا تھا۔ وہ دادا سائیں کیسے انسان ہیں جنہوں نے بیٹے کو اپنی پسند کی شادی کرنے پر آگ کر دیا، اور وہ لوگ جو کبھی ایک بچی کی صورت بھی دیکھنے نہ آئے اب کیسے استقبال کریں گے۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی گرم ہوا کے جھونکے نے جیا کو خوش آمدید کہا۔ ہاتھ میں موبائل، کان میں ایئر بڈز اور جدید لباس میں وہ عام پاکستانی مسافروں سے خاصی مختلف لگ رہی تھی۔ حسین شاہ نے اسے گلے لگایا، آنکھیں نم تھیں۔ برسوں بعد وہ اپنی بیٹی کو لے آئے تھے۔ ایک خواب تھا جو کبھی نامکمل رہ گیا تھا، اب آہستہ آہستہ حقیقت کا رنگ پکڑ رہا تھا۔ ڈرائیور گاڑی لے آیا، سامان رکھا گیا اور حویلی کی جانب سفر شروع ہوا۔ راستے میں حسین شاہ خاموش تھا۔ جیا نے کوشش کی، بات چیت کی، مگر وہ بھی الجھن کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی جس دروازے پر وہ جا رہی ہے وہ دروازہ برسوں سے اس کے لیے بند تھا، اب کیسے کھلے گا؟ گاڑی ایک پرانی، وسیع، شاندار حویلی کے سامنے رکی۔ دیواروں پر وقت کی پرت جمی تھی مگر روح قائم تھا۔ گیٹ کھلا، اندر خادم موجود تھے اور کچھ رشتہ دار بھی جو استقبال کے لیے بلائے گئے تھے۔ جیا نے قدم اندر رکھا، نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بے باک انداز میں چلتی، ارد گرد کا جائزہ لیتی آگے بڑھتی۔ خواتین نے سرگوشیاں کی، مردوں نے نظریں چرا لی۔ اس کا لباس، اس کا انداز، سب کچھ اس کے لیے نیا اور ناقابل قبول تھا۔ دادا سائیں بڑے ہال میں کرسی پر بیٹھے تھے جس پر صرف وہی بیٹھا کرتے تھے۔ جیا نے ان کی طرف دیکھا، وہ شخص جس کے فیصلے ایک دور میں اس کے ماں باپ کی زندگی بدل چکے تھے۔ حسین شاہ نے آگے بڑھ کر سر جھکا دیا۔ دادا سائیں نے نظریں اٹھائیں۔ چہرہ سخت مگر بوڑھا ہو چکا تھا۔ وقت نے اس کی سختی میں دراڑیں ڈال دی تھیں مگر غرور اب بھی باقی تھا۔ وہ خاموشی سے حسین شاہ کو کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، واپس کیوں آیا ہے؟ بیٹی کو لے کر آیا ہوں، اپنی زمین دکھانے، اپنے خاندان سے ملوانے۔ دادا سائیں نے جیا کی طرف دیکھا، کچھ لمحے کی خاموشی، پھر سر ہلایا۔ آنے دو، کچھ دن دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ اجازت تھے مگر استقبال نہ تھا۔ جیا نے اسے محسوس کیا، وہ حویلی میں مہمان نہیں بلکہ کسی امتحان میں شامل ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے پر سب جمع ہوئے، لمبی میز، روایتی کھانے، خاموش چہرے۔ کسی نے جیا سے رسمی سلام دعا کے سوا بات نہ کی۔ ماہر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی، جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز آ کر بیچ میں بیٹھ گئی ہو۔ وہ کھانے میں دیر نہ لگا سکی۔ ماہر جو چچا کا بیٹا تھا دوسری طرف بیٹھا تھا، خاموش، مگر اس کی نظریں بار بار جیا کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ آنکھوں سے ہی تنقید کر رہا تھا۔ جیا نے رات اپنے کمرے میں گزاری جو اسے دیا گیا تھا۔ بڑی بڑی دیواریں، لکڑی کا فرنیچر، کھڑکیوں پر پردے، سب اسے قید سا لگا۔ پیچھے چھوٹ جانے والے کھلے اپارٹمنٹ اور یہاں کی خاموشی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ موبائل نکالا، دوستوں کو میسیجز کیے مگر وقت کا فرق تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ تنہا تھی، ایک ایسی جگہ پر جہاں سب اپنے تھے مگر کوئی اپنا نہ لگا۔ صبح ہوتے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی، ڈھولک کی تیاریاں شروع ہوئیں، رشتہ دار آ رہے تھے، موسیقی کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جیا تیار ہو کر نیچے آئی، فیشنیبل لباس میں، ہلکا میک اپ، بال کھلے۔ پھر وہی ہوا، نظریں، سرگوشیاں اور خاموش ججمنٹ، مگر اسے فرق نہیں پڑا، وہ اپنے انداز میں جینا جانتی تھی۔ ماہر اس پر سامنے آ کر بولا، یہ حویلی ہے، دبئی کا شاپنگ مال نہیں۔ جیا نے ہنس کر جواب دیا، تو آپ حویلی کے سیکیورٹی گارڈ ہیں؟ پہلا تصادم ہو چکا تھا اور یہ صرف شروعات تھی، ڈھولک شروع ہو چکی تھی۔ جیا اپنی کزنس کے ساتھ بیٹھ گئی، ہنستی، باتیں کرتی، کبھی موبائل سے سیلفی لیتی، کبھی ویڈیو کال پر اپنی ماں کو تقریب دکھاتی۔ حویلی کے بڑے صحن میں اس کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ وہ دبئی میں جیسے تھی یہاں بھی ویسی ہی تھی، نڈر، خوش مزاج، بے ساختہ، لیکن یہی بے ساختگی روایت کی زنجیروں کو چبھو رہی تھی۔ ماہر کی نظر بار بار اس پر پڑتی اور ہر بار اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جاتے۔
اسے محسوس ہوا جیسے کوئی باہر سے آ کر ان کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے چچا جیا کے والد حسین شاہ کے پاس آیا جو ایک طرف بیٹھے سب کو دیکھ رہے تھے۔ چچا، آپ اپنی بیٹی کو تھوڑا سمجھائیں، یہ حویلی ہے، دبئی نہیں۔ حسین شاہ نے ایک لمحے کو بیٹی کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ ماہر کے لیے یہ جواب ناقابل قبول تھا۔ اسے یقین تھا کہ خاندان کا ہر فرد انہی اصولوں کے تابع ہے جن پر وہ خود یقین رکھتا ہے، مگر جیا، وہ تو ان اصولوں سے آزاد تھی اور شاید اسی لیے وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بہن حمیرہ نے قریب آ کر سرگوشی کی، چھوڑ دو، ابھی شادی کا موقع ہے، بات بڑھانے کا وقت نہیں۔ ماہر نے گردن ہلائی مگر اندر ہی اندر وہ کھول رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی، مہندی کی تقریبات اختتام کی طرف بڑھنے لگیں۔ جیا اب ہنسی خوشی ڈانس میں شریک ہو چکی تھی۔ روایتی گانے پر اس کے جدید اسٹائل کے سٹیپس کئی بزرگوں کو ناگوار گزرے۔ کچھ خواتین نے اپنے بچوں کو پیچھے ہٹایا، ایک آدھ نے تو کھل کر کہا بھی کہ یہ کیا فیشن ہے۔ جیا نے سنا مگر ہنسی میں اڑا دیا۔ آنٹی، یہ 2050 نہیں 2025 ہے۔ یہ جملہ بجلی کی طرح ماحول میں گونجا۔ سب سن کر سٹپٹا گئے۔ ڈھولک ختم ہوئی تو کچھ لوگ گھروں کو لوٹنے لگے، مگر حویلی کے افراد کے درمیان خاموش سرگرمیاں جاری تھیں۔ مرد حضرات نے ماہر کے کمرے میں جمع ہو کر بات چیت کی۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ حسین شاہ کی بیٹی اگر کچھ دن رہی تو یہ ماحول بگڑ جائے گا، مگر اب کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ مہمان آئی تھی اور دادا سائی نے اجازت دے دی تھی۔ رات کو جی اپنے کمرے میں گئی تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ اسے احساس تھا کہ سب اسے قبول نہیں کر رہے، مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جس دنیا میں وہ پلی بڑی ہے وہ حویلی والوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے، مگر وہ اس فرق کو قبول کرنے آئی تھی، یا شاید ثابت کرنے کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ دوسری طرف ماہر اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ وہ اس تبدیلی کو، اس چیلنج کو اور اس بے خوف لڑکی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے حویلی پر کسی نے سوالیہ نشان لگا دیا ہو۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی اور اگلی صبح کیا ہونے والا ہے اس کا کچھ علم نہیں، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی آسانی سے اس کے اصولوں کے آگے نہیں جھکے گی، اور یہ احساس ہی اسے مزید مشتعل کر رہا تھا۔ شادی کی تقریبات زور و شور سے جاری تھیں، ہر روز ایک نیا فنکشن، نئی گہما گہمی اور نئی چہمگوئیاں، لیکن ان سب کے بیچ اگر کوئی ایک موضوع سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا تو وہ تھی جیا، وہ دبئی پلنے والی لڑکی جو اپنے ہر قدم سے حویلی کی صدیوں پرانی روایات کو چیلنج کر رہی تھی۔ جہاں باقی لڑکیاں روایتی لباس پہن کر نظریں جھکائے تقریب کا حصہ بن رہی تھی، جیا ہر فنکشن پر کسی ماڈرن شو کی طرح نمودار ہوتی تھی، کبھی بغیر دوپٹے کے، کبھی کھلے کاندھوں والے لباس میں اور کبھی چمکدار میک اپ کے ساتھ۔ خاندان کی بزرگ خواتین کے لیے یہ کھلی بے ادبی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی بڑبڑاتی، کیا یہی تربیت ہے؟ نہ لحاظ نہ حیا۔ مگر دادا سائیں جو حویلی کے فیصلوں کا محور تھے خاموش تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سختی باقی تھی، مگر چہرے پر کچھ تھکن کی جھلکنے لگی تھی۔ شاید وقت نے انہیں سکھا دیا تھا کہ ہر بات پر غصہ کرنا اب بیکار ہے۔ یہ شاید وہ جان چکے تھے کہ جیا کسی دھونس سے قابو میں آنے والی لڑکی نہیں۔ دوسری طرف ماہر دن بدن چڑچڑا سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بچپن سے اس حویلی کے اصولوں کا محافظ رہا تھا، ہر چھوٹا بڑا اسے سنتا مانتا، مگر یہ نئی مصیبت جیا اس کے کسی اصول کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ وہ بار بار اسے گھورتا، باتوں میں طنز چھاڑتا، مگر جیا بے پرواہ، ہر بار مسکرا کر جواب دیتی۔ وہ اس کی نظروں کو بھی چیلنج کرتی، اس کی باتوں کو بھی، اور یہی بات ماہر کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تیسری رات مہندی کی رات تھی، صحن میں گانے بج رہے تھے، لوگ خوش تھے، مگر جیا کا دل عجیب بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے سب سے الگ چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی، نیچے کی چکا چوند روشنیوں سے دور۔ وہ رات کی ٹھنڈی ہوا میں خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، سیلفی لینے کی کوشش کی، مگر کوئی مسکراہٹ چہرے پر نہیں تھی۔ نیچے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماہر تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا اور غصے سے بھرا ہوا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ہر فنکشن پر تماشا بن جاتی ہو۔ جیا نے طنزیہ انداز میں کہا، تماشا تو آپ لوگوں کی سوچ ہے، آپ لوگ وقت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ماہر آگ بگولا ہو گیا، یہ حویلی ہے، دبئی کا کلب نہیں، یہاں ہماری روایات ہیں، تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ جیا نے قدم آگے بڑھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، روایات انسان کو باندھنے کے لیے نہیں ہوتی، میں کسی کے بنائے اصول نہیں مانتی، خاص کر جب وہ مرد کی انا پر مبنی ہو۔ ان لمحوں میں ان دونوں کے بیچ صرف الفاظ نہیں ٹکرائے، ان کی شخصیات، ان کے نظریے، ان کی انا ٹکرا گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ضد بغاوت میں بدلنے لگی اور بغاوت انا کی آگ میں جھلسنے لگی۔ ماہر نے دانت پیسے
ہاتھ مٹھی میں بند کیا مگر خود پر قابو رکھا۔ وہ پلٹ کر نیچے چلا گیا اور جیا کے کچھ لمحے بعد ہی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے آ کر ماہر نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ اس کا دل کسی انجانی کیفیت سے لرز رہا تھا، غصہ، شاید بے بسی، ممکن ہے، یا وہ جذبہ جسے وہ ماننے سے انکاری تھا، کشش۔ جیا بھی اپنے کمرے میں آ کر بے چین سی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ چھت پر ہوا وہ ایک عام بحث نہیں تھی۔ ماہر کی آنکھوں میں وہ غصہ کچھ اور بھی چھپا رہا تھا، مگر وہ خود بھی الجھ چکی تھی۔ کیا واقعی وہ ہر چیز کی بغاوت سمجھ کر رد کر رہی تھی، یا وہ بس اپنی پہچان کو کھونے سے ڈرتی تھی؟ اسے خود پر یقین تھا مگر اندر کہیں کوئی سوال اٹھنے لگا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول تھوڑا بدلا سا تھا۔ سب جان چکے تھے کہ کچھ ہوا ہے مگر کسی نے زبان نہ کھولی۔ دادا سائیں نے ناشتہ خاموشی سے کیا اور باقی سب نے بھی ماحول کی سنجیدگی کو محسوس کیا۔ ماہر اور جیا ایک دوسرے سے گریز ہی کر رہے تھے مگر نظریں کبھی کبھی بے اختیار مل جاتی تھیں اور ان میں وہ سب کچھ چھپا ہوتا جو زبان سے ادا نہیں ہو پایا تھا، غصہ، بغاوت اور شاید کچھ اور۔ دعوت کی شام تھی۔ حویلی کے صحن کو روایتی انداز میں سجا دیا گیا۔ لمبے دسترخوان بچھا دیے گئے جن پر مختلف قسم کے کھانے رکھے جا رہے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ بزرگوں کی محفلیں الگ، نوجوانوں کی چہل پہل الگ اور خواتین کی باتیں الگ رنگ جمائے بیٹھی تھیں۔ ہر طرف ہنسی، باتیں، روایتی خوشبوؤں کا امتزاج، مگر ایک بات جو سب کی زبان پر تھی وہ جیا تھی۔ سب کو تجسس تھا کہ آج وہ کون سا نیا انداز لے کر سامنے آئے گی۔ جیا نے تیار ہو کر جیسے ہی قدم صحن میں رکھا تو نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ سرخ رنگ کے سٹائلش لباس میں تھی جس کا کٹ عام لباس سے ہٹ کر تھا۔ ہلکا میک اپ، سنوارے ہوئے بال اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کلچ۔ وہ پورے اعتماد انداز میں چلتی ہوئی مہمانوں کی جانب بڑھی، گویا یہ سارا اہتمام اسی کے لیے ہو۔ کزنس نے سراہا، کچھ نے رش کی اور کچھ نے ناک چڑھائی اور باقی صرف تماشائی بنے رہے۔ ماہر نے اسے دیکھتے ہی غصے سے نظریں پھیر لیں۔ وہ پہلے ہی سارا دن مصروف تھا اور اب جیا کا یہ روپ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر جب اس نے جیا کو مرد مہمانوں کی جانب کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور سب کے سامنے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماہر نے دبے ہوئے غصے سے کہا، مگر آواز اتنی بلند تھی کہ قریبی لوگ چونک گئے تھے۔ جیا نے پلٹ کر دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شرم؟ آپ کو کس صدی میں رہنا پسند ہے؟ ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے لیے سب کی سانسیں تھم گئی۔ یہ تکرار اب عام جبقلش نہیں تھی، یہ خاندان کی عزت کے بیچ ہونے والا تصادم تھا۔ ماہر کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جیا کا ہاتھ پکڑا اور سخت لہجے میں کہا، چلو اندر فوراً۔ جیا نے ہاتھ چھڑایا مگر وہ زور سے بولا، میں کہہ رہا ہوں چلو۔ حیا نے سب کے سامنے ہاتھ چھڑا کر پیچھے قدم ہٹائے اور بلند آواز میں کہا، مجھے ہاتھ لگانے کی جرت مت کرنا۔ ماہر کے چہرے پر خون اتر آیا اور غصے میں اس نے ایک زوردار تھپڑ جیا کے چہرے پر جڑ دیا۔ لمحے بھر کو وقت رک گیا۔ عورتوں نے چیخ ماری، مرد آگے بڑھے۔ کسی نے ماہر کا بازو پکڑا تو کسی نے جیا کو تھامنے کی کوشش کی مگر جیا خاموش نہ رہی۔ وہ روئی نہیں، کانپی نہیں، صرف ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر تیزی سے پلٹ کر اندر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے نظریں ڈال رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد وہ کمرے سے نکلی تو ہاتھ میں فائل تھی، وہی فائل جس میں ماہر کے کاروبار کے اہم کاغذات تھے جو حسین شاہ نے ماہر کی مدد کے لیے بنوائے تھے۔ سب کے سامنے بغیر کچھ کہے اس نے وہ فائل پھاڑ دی، پرزے کر کے صحن میں بکھیر دی۔ یہ رہا آپ کا غرور، اس نے کہا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ حویلی میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ مردوں نے ماہر کو گھیر لیا، کچھ نے تنقید کی، کچھ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ خواتین جیا کی حمایت اور مخالفت میں بٹ گئیں۔ دادا سائیں جو اب تک خاموش تھے صحن میں آئے۔ سب نے راستہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں غضب تھا مگر آواز تھکی ہوئی اور دبی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا حال بنا دیا ہے اس گھر کا؟ ماہر نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ دادا سائیں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہماری عزت، ہماری تربیت، سب کچھ خاک کر دیا تم دونوں نے۔ پھر انہوں نے رخ بدلا اور اندر کی طرف چل دیے۔ اس رات حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ دعوت کا رنگ جیسے چھن گیا۔ مہمانوں نے جلد واپسی کی راہ لی اور گھر والے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کے کسی پہر میں جیا کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ تھپڑ کی جلن سے زیادہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ ایک عجیب بے حسی تھی جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، اور ماہر وہ کمرے میں بند دیوار کو تک رہا تھا۔ نہ شرمندگی، نہ سکون، بس خالی بن اور ایک اندرونی شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
ان دونوں کی جنگ اب ذاتی نہیں رہی تھی، اب یہ جنگ دو دنیاؤں کی تھی، روایت اور بغاوت کی، اور حویلی کے آنگن میں یہ جنگ سب کی خاموشی کے باوجود گونج رہی تھی۔ حویلی کا ماحول پچھلے چند دنوں سے مسلسل کشیدہ تھا۔ جیا اور ماہر کے درمیان ہونے والے واقعات نے خاندان کے ہر فرد کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی جیا کو قصوروار سمجھتا، کوئی ماہر کی حرکتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، مگر سب جانتے تھے کہ دونوں کے درمیان یہ جنگ اب حویلی کی دیواروں سے نکل کر لوگوں کی زبانوں تک جا پہنچی تھی۔ ایک صبح جیا ناشتے کے وقت سب کے سامنے آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں نیچی، چہرہ سپاٹ، سب کے دل میں سوال تھے مگر زبانیں بند تھیں۔ وہ جتنی دیر موجود رہی ماحول بوجھل رہا۔ اچانک ماہر کمرے میں داخل ہوا اور سب کے سامنے جیا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب چونک گئے۔ حسین شاہ نے مداخلت کی کوشش کی مگر دادا سائی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ماہر نے بغیر کچھ کہے جیا کو باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا اور وہ مزاحمت کرتی رہ گئی۔ اسے حویلی کے ایک پرانے بند کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اندر اندھیرا، گرد سے بھرا ماحول، ایک کھڑکی جو زنگ آلود سلاخوں میں قید تھی۔ جیا کو لمحے بھر کو یقین نہ آیا کہ ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر وہ ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے تو لڑو، چاہے مخالف کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ دماغ چلاتی رہی اور کچھ گھنٹوں بعد جب حویلی نیند کی آغوش میں چلی گئی، وہ کھڑکی کے پاس پہنچی۔ بڑی محنت کے بعد اس نے سلاخیں ہلائیں اور ایک سلاخ کو ڈھیلا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بمشکل اس چھوٹے سے راستے سے باہر نکلی اور اندھیرے میں حویلی کی دیوار پھلانگ گئی۔ اپنے موبائل کی لوکیشن بند کی، ایک رکشہ لیا اور شہر کے ایک ہوٹل میں جا پہنچی۔ صبح حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ جیا کے غائب ہونے کی خبر نے سب کو چونکا دیا۔ ماہر پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو خاندان کی عزت پر حرف آئے گا۔ کئی گھنٹے گزرے، بہت سی جگہوں پر تلاشی کی گئی اور آخر کار اسے خبر مل گئی کہ جیا ایک ہوٹل میں رکی ہوئی ہے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیا نے کھولا تو لمحے بھر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ ماہر نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا اور سرد لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے یوں بھاگ کر بچ جاؤ گی؟ جیا نے جواب دیا، میں قید میں نہیں رہ سکتی، تمہاری حویلی میں عورتوں کا دم گھٹتا ہے۔ ماہر نے جیب سے ایک نکاح نامہ نکالا اور آنکھوں میں عجیب سی آگ لیے بولا، چلو نکاح پڑھواتے ہیں، ابھی اسی وقت۔ جیا ہنس پڑی، زبردستی؟ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح کا مطلب قبضہ کرنا ہوتا ہے؟ لیکن ماہر کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اسی ہوٹل میں قاضی کو بلایا گیا۔ جیا نے شدید مزاحمت کی مگر قاضی کے اصرار، ماہر کے دباؤ اور صورتحال کے تناؤ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے۔ صرف ایک مقصد ہے کہ وہ اس جنگ کو اب قانون کی زبان سے لڑے گی۔ نکاح ہو گیا اور ماہر فاتحانہ انداز میں اسے ساتھ لے کر واپس حویلی آ گیا۔ دروازہ کھلا تو سب جمع تھے، دادا سائیں، حسین شاہ، خالائیں، چچا، سب۔ ہماری شادی ہو گئی ہے، اب یہ یہیں رہے گی۔ دادا سائیں نے کرسی سے اٹھ کر زور سے عصا زمین پر مارا۔ یہ نکاح تمہاری جیت نہیں، تمہاری ہار ہے۔ زبردستی سے رشتہ قائم نہیں ہوتا، تم نے خاندان کے نام پر داغ لگایا۔ ماہر نے آنکھیں جھکا لی مگر دل میں وہ اب بھی اپنے فیصلے کو صحیح سمجھتا تھا۔ دادا سائیں نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں اس حویلی میں رہنے کا حق نہیں، نکل جاؤ۔ ماہر خاموشی سے پلٹا اور جیا کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کو آنکھوں میں سوال ابھرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، چلو یہاں بھی تمہارا دم گھٹتا ہے نا، تو میرے ساتھ چلو، جہاں صرف ہم ہوں گے اور ہماری جنگ۔ جیا نے سب کی نظروں کو اندیکھا کر کے سر بلند کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ محبت نہیں، ضد بھی تھی اور شاید آزادی کا ایک نیا مفہوم بھی۔ دو لوگ، دو نظریے، ایک رشتہ جو زبردستی سے بند تو گیا تھا مگر اس کا مفہوم ابھی طے ہونا باقی تھا۔ نکاح کے بعد جیا اور ماہر ایک الگ مکان میں منتقل ہو گئے جو حویلی سے خاصے فاصلے پر شہر کے ایک پرانے مگر خاموش علاقے میں واقع تھا۔ وہ جگہ چھوٹی تھی، سادہ تھی لیکن پرسکون ہرگز نہیں۔ جیا کے لیے وہ گھر قید خانے جیسا تھا۔ دیواریں چھت سے نیچی جھکتی محسوس ہوتی، کھڑکیاں بند، ہوا ساکت اور کمرے میں ایک ایسی خاموشی جو اسے اندر سے اب نگلنے لگی تھی۔ صبح جب وہ جاگی تو ہر چیز اجنبی محسوس ہونے لگی، نہ ماں کی آواز، نہ دوستوں کی ہنسی، نہ دبئی کی کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی۔ یہاں سب کچھ ماند، جامد اور بوجھل تھا۔ وہ جو خود کو آزاد تصور کرتی تھی اب ایک کمرے میں قید اپنے وجود کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ ماہر صبح جلدی نکل جاتا کام پر یا کبھی کسی ضروری میٹنگ میں، اور جیا سارا دن اکیلی خاموش دیواروں سے باتیں کرتی رہتی۔ چند دن گزرے تو جیا کو احساس ہوا کہ اگر اس نے اس ماحول میں سانس لینا ہے تو اسے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر اجازت دینے والا انسان نہیں،
لیکن اب وہ کسی حد تک جان چکی تھی کہ وہ کمزور لمحات میں ہار مان لیتا ہے۔ ایک شام چائے بناتے اس نے ہلکے لہجے میں بات چھیڑی۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ماہر نے چونک کر دیکھا، جیسے وہ کسی اور زبان میں بولی ہو۔ یہاں؟ اور نوکری؟ ہاں۔ خاموشی مار دیتی ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ماہر نے سختی سے انکار کیا۔ اس گھر میں تم میری بیوی ہو، دفتر کی لڑکی نہیں۔ حیا نے جواب دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے دن دوبارہ بات کی۔ ہر دن وہ نرمی سے اپنے دل کی بات دہراتی رہی، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے بعد ماہر نے نیم رضامندی کے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری حدود ہوں گی، وقت، جگہ، لوگوں کی لسٹ سب میں طے کروں گا۔ جیا کو ہر شرط قبول نہ تھی، لیکن اس لمحے کے لیے وہ خاموش رہی۔ اس نے ایک قدم مانا، ایک چھوٹا سا دروازہ جہاں سے وہ باہر کی ہوا میں سانس لے سکتی تھی۔ جلدی جیا نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ کی نوکری شروع کر دی۔ کام چھوٹا تھا، تنخواہ محدود، لیکن خوشی بے حد تھی۔ وہ روز صبح تیار ہو کر گھر سے نکلتی، دفتر جاتی، لوگوں سے ملتی، ہنستی، بولتی، اور یوں وہ خود کو تھوڑا تھوڑا واپس حاصل کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آ گئی تھی جو پچھلے کچھ ہفتوں میں بجھ چکی تھی۔ ماہر اس تبدیلی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کبھی رات کو جب حیا تھکی ہوئی واپس آتی اور صوفے پر بیٹھ کر سانس لیتی تو ماہر چھپ چھپ کر اسے دیکھتا رہتا۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ خود کو مکمل محسوس کر رہا ہو۔ وہ لمحات چھوٹے تھے، مگر ان میں ایک نرمی چھپی تھی، ایک خاموش محبت جو لفظوں میں نہیں تھی، صرف آنکھوں میں تیرتی تھی۔ حیا نے بھی ماہر کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ پہلے کی طرح طنز نہیں کرتا تھا، سوال نہیں اٹھاتا تھا، اور کبھی کبھار اس کے کام کی تعریف بھی کر دیتا۔ یہ سب چیزیں جیا کے لیے حیران کن تھی، لیکن دل کو چھو جاتی۔ ایک رات جب دونوں خاموش بیٹھے تھے، بجلی چلی گئی۔ موم بتی کی روشنی میں جیا نے پوچھا، تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ ماہر نے ایک لمحے کو کچھ نہیں کہا، پھر سر جھکا کر بولا، نہیں، بس تمہیں سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ماہر نے اپنی انا سے ایک قدم پیچھے ہٹا، اور یہی لمحہ تھا جس نے جیا کے دل میں کچھ ہلکی سی جنبش پیدا کی۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن ان کے بیچ جو خلا تھا وہ اب مکمل خاموش نہ تھا۔ ان میں سانسیں تھیں، نظریں تھیں، اور شاید وہ پہلا جذبہ بھی جسے محبت کہا جاتا ہے، لیکن وہ جذبہ ابھرتے ابھرتے اب خاموش تھا، جیسے کسی اندھیرے میں کمرے میں ایک کھڑکی آہستہ آہستہ کھلنے لگی ہو۔ زندگی کے دن بدلنے لگے۔ وہی جیا جو کچھ ماہ پہلے اس رشتے سے بیزار تھی، اب خود کو اس کے اندر نرم ہوتی محسوس کرنے لگی۔ ماہر کی آنکھوں میں جو سختی ہوا کرتی تھی وہ اب صرف تھکن بن چکی تھی۔ وہ بحث کم کرتا، سننے لگا تھا، اور کبھی کبھی ہنستا بھی تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک جیا کا انتظار کرتا، اور جب وہ دفتر سے تھکی ہاری آئی تو خاموشی سے اس کے لیے چائے بنا دیتا۔ یہ سب کچھ غیر معمولی تھا۔ جیا جو رشتوں سے بھاگتی تھی اب وہ ان لمحوں میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ایک شام وہ دفتر سے واپس آئی تو ماہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں جیا کا پسندیدہ ناول جو وہ دبئی سے لائی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم یہ پڑھ رہے ہو؟ ماہر نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، تمہیں سمجھنے کے لیے تمہارا ذوق بھی تو جاننا ہوگا۔ اسی لمحے میں جیا نے وہ چیز دیکھی جو برسوں سے اس کی نظروں سے چھپی رہی، خلوص، اور شاید خلوص ہی وہ کنجی تھی جس نے اس کے دل کی بند کھڑکیاں دھیرے دھیرے سے کھولنا شروع کر دی تھی۔ کچھ دن بعد جیا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب متلی اور کمزوری بڑھنے لگی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ جانچ کے بعد خبر ملی کہ وہ حاملہ تھی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ زندگی کی تیز دوڑ میں یہ لمحہ ایک دھیرے سے اترا ہوا معجزہ لگا۔ ماں بننے کا خیال، ایک نئی جان کی آمد، ایک نیا رشتہ، اور سب سے بڑھ کر ماہر کا رد عمل۔ گھر آ کر اس نے یہ خبر دی تو ماہر کا چہرہ پہلے حیرانی سے پھر دھیرے سے خاموش خوشی سے بھر گیا۔ اس نے جیا کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ یہ واقعی؟ جیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں باپ بننے جا رہا ہوں۔ ان لمحوں میں وہ دونوں صرف شوہر بیوی نہیں تھے، وہ دو ایسے انسان تھے جو ایک نئے تعلق کی بنیاد پر جڑنے لگے تھے، بغیر زبردستی، بغیر انا۔ اس خوشی کے دنوں میں ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، دادا سائیں نہیں رہے۔ خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ جیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ماہر نے فوراً اسے تھاما اور دونوں کے چہروں پر آنسو تھے۔ ایک ماضی کا بوجھ تھا، ایک رشتے کا خلا۔ دادا سائیں جن کی نظروں میں ہمیشہ غرور، غصہ اور وقت کی سختی رہی، اب خاموش ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ وہ باپ بھی بند ہو گیا جس میں پرانی ضدیں، پرانی ناراضگیاں اور بغاوت کے داغ تھے۔ وہ اگلے ہی دن حویلی پہنچا۔ ذہن میں ماتم کا سما تھا، مردوں کے حلقے میں سر جھکے ہوئے تھے، خواتین کمرے میں آہیں بھر رہی تھیں۔
مگر ماحول کچھ بدل چکا تھا۔ وہی رشتہ دار جو کبھی جیا کی آمد پر انگلیاں اٹھاتے تھے اب خاموشی سے نظریں جھکا کر گلے ملے۔ شاید وقت نے سب کچھ سکھا دیا تھا کہ کچھ فیصلے وقت کے رحم و کرم پر چھوڑنے چاہیے۔ جیا نے دادا سائیں کے کمرے میں قدم رکھا جہاں ان کی تصویر رکھی گئی تھی، پھولوں کے ہار کے ساتھ۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے کھڑی رہی، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر کے دعا کی۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر دادا سائیں آج ہوتے تو شاید وہ اسے ویسا نہ سمجھتے جیسا کبھی سمجھا تھا۔ ماہر نے اسے کاندھے سے تھاما اور اس لمحے جیا نے بے اختیار اس کے قریب سر رکھ دیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش وعدے جیسا تھا کہ اب ان کی زندگی کا ہر قدم صرف لڑائی نہیں ہوگا بلکہ ساتھ چلنے کی کوشش ہوگی۔ حویلی کے بزرگ اب نرم لہجے میں بات کرتے تھے، چھوٹے اب سلام کرتے تھے اور عورتیں خیر کی طبیعت کا پوچھنے آتی۔ ایک نئی شروعات صرف ان کے رشتے میں نہیں بلکہ اس خاندان کی سوچ میں بھی ہو رہی تھی۔ دادا سائیں کی وفات کے بعد حویلی میں جیسے وقت رک گیا۔ وہ جو ہمیشہ ہر کمرے، ہر فیصلے، ہر سانس پر حاوی رہتے تھے اب صرف دیوار پر لگی تصویر میں موجود تھے۔ ان کے جانے کے بعد خاندان کی بنیادیں ہلنے لگیں اور سب خاموشی سے خود کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ حیا پر اس صدمے کا اثر کچھ زیادہ ہی گہرا ہوا۔ شروع میں وہ خاموش رہی، بس حویلی کے کمرے میں بیٹھ کر باہر کی سمت دیکھا کرتی تھی، نہ کچھ کہا نہ کوئی شکایت کی۔ مگر وہ خاموشی جسم پر اثر ڈالنے لگی۔ نیند غائب ہو گئی، بھوک کم اور متلی معمول بن گئی۔ پہلے کسی نے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر جب ایک دن وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تو لوگ سب گھبرا گئے۔ ماہر اس وقت ساتھ تھا۔ وہ دوڑ کر اسے اٹھا کر گاڑی میں لے گیا اور سیدھا اسپتال پہنچا۔ راستے بھر وہ کچھ بولی ہی نہیں اور ماہر بار بار اس کا ہاتھ تھام کر صرف یہی کہتا رہا کہ بس آنکھیں بند مت کرنا جیا، کچھ مت کہنا، میں ہوں نا۔ ہسپتال میں کئی ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی ہے، اسے مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ماہر کی آنکھوں میں وہ پریشانی جھلکی جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ وہی انسان تھا جس نے کبھی زبردستی نکاح کیا تھا، جس کی آنکھوں میں غصہ اور انا تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر صرف بے بسی، فکر اور محبت تھی، خالص اور بے الفاظ۔ اگلے کئی دن اسپتال کے کمرے میں گزرے۔ جیا ایک بستر پر پڑی رہتی اور ماہر اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ کبھی اس کے لیے سوپ لاتا، کبھی نرس سے دوا کی تفصیلات پوچھتا اور کبھی اس کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھتا اور کبھی چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہتا جیسے ہر سانس گن رہا ہو۔ جیا نے ان لمحوں میں پہلی بار اسے مکمل طور پر مختلف پایا۔ وہ اب صرف شوہر نہیں رہا، وہ اس کا محافظ بن چکا تھا۔ وہ زبان سے کم اور عمل سے زیادہ بات کر رہا تھا، اور عمل وہ چیز تھی جو جیا کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ محبت کے الفاظ وہ بچپن سے سنتی آئی تھی، لیکن خلوص سے بھرا عمل پہلی بار کسی مرد سے دیکھ رہی تھی۔ ایک رات جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی، ماہر اس کے بستر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ جیا نے ہلکی آواز میں کہا، تم نے اتنا کچھ کیوں کیا؟ ماہر نے سر اٹھا کر دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر بولا، شاید تمہیں کھونے کا ڈر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ بات، وہ لہجہ، اس میں دکھ بھی تھا اور سچ بھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اب وہ کمزوری کے نہیں تھے، وہ اس کڑواہٹ کے پانی کے تھے جو دل سے بہہ کر صاف ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار خود کو ہلکا محسوس کیا، جیسے برسوں کا بوجھ دھیرے دھیرے سے اتر رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد وہ گھر واپس آئی، مگر ماحول بدل چکا تھا۔ اب وہ گھر اجنبی نہ لگا اور ماہر کا ساتھ بوجھ نہیں، سہارا محسوس ہوا۔ وہ اسے دوا وقت پر دیتا، کھانے کا خیال رکھتا اور کام پر جانے سے پہلے سب کچھ ترتیب سے چھوڑ کر جاتا۔ اب نہ وہ اس پر سوال اٹھاتا تھا، نہ روک ٹوک کرتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جیا ایک آزاد روح ہے اور اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی آزادی کو قبول کرنا ہوگا، عزت دینی ہوگی اور محبت کو زبردستی کے بغیر نبھانا ہوگا۔ جیا کی طبیعت روز بروز بہتر ہونے لگی تھی اور اس کے دل میں بھی کچھ نرم سا دھیرے دھیرے ابھرنے لگا۔ محبت شاید، لیکن ابھی تک وہ صرف خلوص کے لفظ میں لپٹا ہوا ایک جذبہ تھا جس نے اسے ماہر کے قریب کر دیا تھا، ایسے کہ اب فاصلے بولتے نہیں تھے، صرف خاموشی سمجھ میں آتی تھی، اور وہ خاموشی ہی تھی جس میں اب محبت کی پہلی شروعات چھپی تھی۔ ہسپتال سے گھر واپس ایک نئی صبح جیسا لمحہ تھا۔ وہی گھر جسے حیا نے کبھی قید محسوس کیا تھا، اب ایک اسے محفوظ پناہ گاہ سی لگنے لگی تھی۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر سلیقے سے رکھا ہوا سامان اب اجنبی نہیں رہا تھا، جیسے سب میں ماہر کی خاموش محبت چھپی ہو۔ کچھ بھی بدلا نہیں تھا، مگر ہر چیز مختلف سی لگنے لگی تھی۔ ماہر نے اس کی واپسی کے دن کمرے میں تازہ پھول سجا دیے، پردے پر دھو دیے، بیڈ کے پاس ایک نرم روشنی والے لیمپ رکھ دیا۔
وہ سب کچھ جو جیا کو اچھا لگتا تھا اب اس کے آس پاس موجود تھا۔ وہ بار بار کمرے میں آتا، کبھی چپ چاپ کھڑکی کھولتا، کبھی کمبل سیدھا کرتا اور کبھی بس اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دوپہر جیا صوفے پر بیٹھی تھی، چپ چاپ چائے کا کپ تھامے۔ ماہر پاس آیا، بغیر کچھ کہے اس کے پیروں کے نیچے کشن رکھ دیا تاکہ اسے آرام ملے، پھر اس کے برابر بیٹھ کر بس وہیں بیٹھا رہا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک سکون تھا، ایک ایسا سکون کہ وقت تھم سا گیا اور صرف سانسیں باقی ہیں۔ اس دن شام کو جب جیا نے ماہر سے کہا تم بہت بدلے ہوئے ہو، ماہر نے بس اتنا کہا محبت خود بدل دیتی ہے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جیا کی تمام پرانی تلخیاں، شکایتیں اور الجھنیں جیسے ایک گہرے سانس کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ برسوں سے جس خلوص کی تلاش میں تھے وہ سامنے بیٹھا تھا، نہ کوئی دعویٰ نہ کوئی شرط، صرف ایک خالص جذبہ جو عمل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ماہر کا اب ہر دن جیا کے گرد گھومتا، وہ دفتر سے جلدی آتا، راستے میں اس کی پسند کا کوئی میٹھا سا پھل لیتا اور آ کر پہلے اس کے چہرے کا حال پوچھتا۔ جیا بھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ دن میں وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتی کہ اب وہ کب آئے گا۔ یہ وہی جیا تھی جو کبھی اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک رات وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور چاند آسمان پر مکمل جوبن پر تھا۔ جیا نے ماہر سے کہا کہ اگر تم پہلے ایسے ہوتے تو شاید سب کچھ اتنا مشکل نہ ہوتا۔ ماہر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، اگر تم پہلے مجھے سمجھنے دیتی تو شاید میں پہلے ایسا ہو جاتا۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان پل بن گیا۔ وہ جو دوریاں کبھی لفظوں سے پیدا ہوئی تھیں اب انہیں لفظوں سے مٹنے لگی تھی۔ جیا نے پہلی بار دل سے اس کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو کبھی سختی کا نشان تھا اب ایک نرمی کا احساس بن چکا تھا۔ مہذب ان کے بیچ کوئی اعلان نہیں تھی، وہ خاموشی سے موجود تھی، جیسے صبح کی روشنی جو پردے کے نیچے سے آہستہ آہستہ کمرے میں اترتی ہے، بغیر آواز مگر سب کچھ روشن کرتی ہو۔ ماہر اب جیا کی مزاج، طبیعت، پسند ناپسند سب جاننے لگا تھا۔ وہ بغیر پوچھے پانی لے آتا یا جیا کے اشاروں سے سمجھ جاتا کہ اسے سکون چاہیے۔ جیا حیران ہوتی کہ وہ شخص جس نے کبھی صرف خود کی بات مانی اب اس کی خاموشی کو بھی سننے لگا ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں بازار سے لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ پھول بیچتا دکھائی دیا۔ جیا نے رک کر اسے گجرے خریدے اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی وہ گجرے ماہر کی طرف بڑھائے۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ ماہر نے پہلے حیرت سے دیکھا پھر ہنسا۔ یہ تو تمہیں پہننے چاہیے۔ جیا نے ہنستے ہوئے کہا میں تو تمہارے بغیر کچھ پہنتی ہی نہیں۔ یہ وہ لمحے تھے جو دل میں سجا لیے جاتے تھے، جو زندگی کے شور میں ایک نرمی کی طرح یاد رہتے تھے۔ جیا اور ماہر کی کہانی اب صرف ضد، بغاوت یا انا کی نہیں رہی تھی، اب یہ دو دلوں کی ایک سادہ، سچی اور خاموش شراکت بن چکی تھی۔ فاصلے جو سالوں میں بنے تھے اب دونوں میں مٹنے لگے تھے۔ ان کے بیچ جو پہلے دیوار تھی اب دروازہ بن گئی تھی جو دونوں نے مل کر کھول دیا تھا۔ مہینوں کی تھکن، انتظار اور اندیشے اسے ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے جب اسپتال کے کمرے میں نرس نے ایک ننھی جان کو جیا کے بازوؤں میں رکھا۔ وہ چھوٹی سی گلابی رنگ کی بند آنکھوں کے ساتھ ماں کی چھاتی سے لگ گئی، جیسے برسوں سے پہچانتی ہوں۔ جیا نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما اور پل بھر کو صرف اسے دیکھا۔ وقت رک گیا، سانسیں تھم گئیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ماہر پاس ہی کھڑا تھا، نظریں بچانے کی کوشش کرتا، لیکن اندر سے وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ایسی خوشی جو الفاظ میں نہیں، صرف خاموش آنکھوں سے بہتی ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں شکر۔ وہ جیا کے قریب آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں بولا شکریہ، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ جیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہی آنکھیں جو کبھی سختی کی تصویر تھیں اب نرمی کا سمندر لگ رہی تھیں، وہی ہاتھ جنہوں نے کبھی اس پر زبردستی کی تھی اب زندگی کا سہارا بن گئے تھے۔ اس لمحے میں وہ صرف شوہر نہیں رہا، وہ ایک باپ بن چکا تھا اور جیا کے لیے ایک نیا معنی لے چکا تھا۔ کمرے کے باہر رشتہ دار جمع تھے، سب کی آنکھوں میں خوشی، مبارکبادیں اور چہروں پر وہ چمک تھی جو صرف ایک نئے وجود کی آمد سے آتی ہیں۔ حسین شاہ نے جب بچی کو پہلی بار گود میں لیا تو ان کی آنکھیں برسنے لگیں۔ یہ ان کی نسل کی نئی کڑی تھی جو ان کے لیے محبت، بخشش اور وقت کی خوبصورت دین تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد جیا اور بچی گھر پر آ گئے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک نئی زندگی نے قدم رکھا تھا۔ ہر دیوار، ہر گوشہ اب ایک نئی سرور سے بھر گیا تھا۔ بچی کی پہلے رونے کی آواز، اس کی پہلی انگڑائی اور جیا کی تھکی ہوئی مگر مطمئن مسکراہٹ، ان سب نے گھر کو جنت سا بنا دیا تھا۔ ماہر اب بالکل بدل چکا تھا۔ راتوں کو بچی کے جاگنے پر خود اٹھتا، اسے تھپک کر سلاتا، جیا کے لیے پانی لاتا، اس کا ہر کام کرتا جو ایک محبت کرنے والا شوہر اور ذمہ دار باپ کرتا ہے۔ اس کے رویے میں اب کوئی انا نہیں تھی، نہ کوئی شرط۔ وہ خود کو اب صرف ایک محافظ نہیں، ایک خادم بھی سمجھتا تھا۔
اس رشتے کا، اس گھر کا اور جیا کا۔ جیا اکثر بچی کو سینے سے لگا کر اسے دیکھتی رہتی، وہ ننھی سی جان جو ان دونوں کے درمیان پل بن گئی تھی۔ ہر دن جیا کو وہ نئے لمحے یاد دلاتی جب سب کچھ بکھرا ہوا تھا اور اب کیسے سب کچھ جڑنے لگا تھا۔ وہ لمحے جب اس نے سوچا تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف ہے اور اب وہی رشتہ اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اکثر وہ ماہر کو بچی کے ساتھ کھیلتے دیکھتی اور دل میں شکر ادا کرتی۔ اسے یاد آتا کہ کیسے ایک وقت میں وہ اس کے لمس سے بھی چڑھتی تھی اور آج وہ خود اس کے قریب رہنے کی خواہش کرتی تھی۔ اسے ماہر کی خاموشی میں بھی محبت سنائی دیتی تھی، اس کی تھکن میں خلوص اور ہر عمل میں ایک غیر مشروط تعلق۔ ایک شام بچی سو چکی تھی اور باہر بارش ہلکے سے برس رہی تھی تو جیا نے ماہر سے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع دیا جائے سب کچھ پھر سے شروع کرنے کا تو میں شاید وہی راستہ چنوں جو مجھے تم تک لایا۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی آئی۔ واقعی؟ جیا نے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ تم صرف وہ انسان نہیں جو مجھے زبردستی اس رشتے میں لایا، تم وہ بھی ہو جو رات کو بچی کو سنبھالتا ہے، جو میرے لیے خاموشی سے روٹی بناتا ہے، جو میرے دکھ کو محسوس کرتا ہے بغیر کچھ کہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے بنا کہے ایک دوسرے کی محبت قبول کر لی، بغیر معذرت، بغیر صفائی، صرف ایک نئے یقین کے ساتھ۔ وہ بچی جو ان کی زندگی میں معجزے کی طرح آئی تھی صرف ایک بیٹی نہیں تھی، وہ ان کے درمیان جمی برف کو پگھلانے والا سورج تھی جو دلوں کو پگھلا کر ایک نئے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ اب ان کے بیچ کچھ باقی نہ رہا سوائے محبت کے، سچی، دھیمی اور مکمل۔ حویلی کی فضا اب ویسی نہ رہی تھی جیسی دادا سائیں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ ان کی سخت گیر شخصیت اور اصولوں کے بوجھ تلے جو گھٹن برسوں سے محسوس کی جاتی تھی وہ اب رفتہ رفتہ ہلکی پڑنے لگی تھی۔ ان کی غیر موجودگی نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی وہ روایات جنہیں نسلوں سے سینے سے لگایا جاتا تھا آج کے وقت میں ساتھ چل سکتی ہیں۔ جیا اور ماہر کی بیٹی جو چند ماہ کی ہو چکی تھی حویلی والوں کی آنکھوں کا نور بن گئی تھی۔ وہ جب بھی کسی کمرے میں جاتی سب کے چہرے روشن ہو جاتے۔ حویلی کی بزرگ خواتین جو ایک زمانے میں جیا کے لباس، لہجے اور انداز پر تنقید کیا کرتی تھی اب اس کی بیٹی کے لیے اون کے سویٹر بننے لگی تھی۔ وہ بچی ان کے لیے صرف ایک پوتی یا نواسی نہیں تھی، وہ ایک امید تھی، نئی نسل کی، نئی سوچ کی، ایک پل جو ماضی اور حال کے بیچ تعلق جوڑنے آیا تھا۔ جیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی مگر اس کی اصل وہی تھی۔ وہ اب بھی خوددار تھی، صاف گو اور اپنی بات پر قائم رہنے والی۔ فرق یہ آیا تھا کہ اب اس کی باتوں میں نرمی آ چکی تھی، لہجے میں ٹھہراؤ اور نگاہوں میں وہ وقار جو صرف وہی عورت پا سکتی ہے جو اپنا مقام خود بناتی ہے۔ جب وہ حویلی میں آتی تو بچے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے، عورتیں اس سے مشورہ لیتی اور مرد حضرات اس کی سمجھداری پر سر ہلاتے۔ حسین شاہ کو اپنی بیٹی پر ناز تھا، وہ بیٹی جس کے لیے اس نے خاندان تک چھوڑ دیا تھا اب اسی خاندان کی آن بان بن گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد حسینہ بیگم بھی دبئی سے واپس آئیں۔ وہ کئی برسوں سے حویلی سے دور تھیں اور انہیں یقین نہ تھا کہ جیا نے جس جگہ سے نفرت کی تھی آج وہیں اس کی خوشی کا مرکز بن چکی ہے۔ جب انہوں نے اپنی نوازی کو گود میں لیا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جیا نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی میں وہی ہوں، بس اب تھوڑا بدل گئی ہوں۔ حسینہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹا، تم وہی ہو مگر وقت نے تمہیں مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ وہ چند دن حویلی میں رہیں اور ہر دن ان کے دل سے پرانے گلے، شکوے، پچھتاوے اور تلخ یادیں دھلتی گئیں۔ انہوں نے ماہر سے بھی کھل کر بات کی اور پہلی بار اسے بیٹے جیسا مانا۔ جیا اور ماہر کا رشتہ اب کسی وضاحت کا محتاج نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے تھے۔ وہ خاموشی جو پہلے بیچ میں دیوار بنتی تھی اب رب بن گئی تھی۔ جیا ماہر کی آنکھوں سے ان کی باتیں سمجھ لیتی اور ماہر جیا کے لمس سے اس کی خوشی محسوس کر لیتا۔ ایک دن حویلی میں چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا، صرف خاندان کے افراد کے لیے۔ ان سب دن نے کھل کر دل سے جیا کو سراہا۔ حویلی کی سب سے بڑی خالہ نے اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں پہنائی اور کہا، یہ دادا سائیں کی طرف سے ہیں، تم نے ہمارے خاندان کی عزت واپس دی ہے بیٹا۔ وہ لمحہ جیا کے لیے سب کچھ تھا، قبولیت، عزت اور وہ مقام جو اس نے خود کمایا تھا، وہ مقام جو کبھی اسے نہیں دیا گیا اب اسے بغیر مانگے مل رہا تھا۔ اس رات بچی کے سونے کے بعد جیا اور ماہر چھت پر بیٹھے تھے۔ نیچے حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی اور اوپر پورا آسمان صاف تھا۔ جیا نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میں تمہاری بات نہ مانتی تو شاید ہم یہاں تک نہ آتے۔ ماہر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اور اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو شاید ایک دوسرے کو ہم کھو دیتے۔ یہ سادہ جملے ان کے سفر کی تکمیل اور مکمل کہانی تھے۔
ضد سے لے کر سمجھداری تک اور بغاوت سے لے کر قبولیت تک اور اجنبیت سے محبت تک۔ اب جیا کو کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے وہ جگہ، وہ عزت، وہ محبت مل چکی تھی جو اس کا حق تھی، اور وہ اس سب کی مستحق تھی کیونکہ اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وقت، صبر اور خلوص نے سب زخم بھر دیے تھے، اور اب جیا اس حویلی کی نہیں، اس خاندان کی اصل بن چکی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی حویلی کے صحن میں اتر رہی تھی۔ جیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب آنگن میں اس کی بیٹی جھولے پر بیٹھی ہنس رہی تھی اور ماہر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ منظر جیسے دل کے کسی نرم گوشے میں گہرا سکون بن کر بیٹھ گیا تھا۔ وہی حویلی جو کبھی اس کے لیے اجنبی، سخت اور بے رحم لگتی تھی، اب ایک مانوس آغوش بن چکی تھی۔ ان دیواروں نے اب اس کی آواز، اس کے کہے، اس کے قدموں کی چاپ قبول کر لی۔ وقت نے جیسے سب کچھ بدل دیا تھا، اور سب کچھ وہی بھی رکھا تھا، بس زاویے بدل گئے تھے، نرم نظریں ہو گئی تھیں اور دل کھلنے لگے تھے۔ جیا اور ماہر اب ایک مکمل داستان تھے، ایک مکمل خاندان، جس کی بنیاد میں صرف زبردستی نہیں، اب محبت، فہم اور ایک دوسرے کو سچے دل سے اپنانے کا جذبہ تھا۔ وہ سفر جو ناپسندیدگی، بدگمانی اور بغاوت سے شروع ہوا تھا، اب خوشی، اعتبار اور قربت کی راہوں پر چلنے لگا تھا۔ جیا نے زندگی کے کئی رنگ دیکھے، خود سے جنگ، خاندان سے بغاوت، رشتے میں زبردستی، اور پھر دھیرے دھیرے اس رشتے میں وہ نرمی جو خواب جیسی تھی۔ اب جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو حیرت ہوتی کہ وہ سب کچھ گزر بھی گیا اور وہ ٹوٹے بغیر کھڑی بھی رہی۔ ماہر اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ جو کبھی ضد، روب اور اصولوں کی سخت گرفت میں بند تھا، اب خود کو محبت کے سانچے میں ڈھال چکا تھا۔ جیا کی ہر بات کو وہ اب دل سے سنتا، اس کی باتوں پر مسکراتا اور ہر فیصلے میں اسے برابر کا شریک بناتا۔ وہ ایک جیسے شوہر میں ڈھل چکا تھا جو شراکت کو سمجھتا، برتری کو نہیں۔ بیٹی کی پرورش میں دونوں مل کر شامل تھے۔ جیا نے اسے وہ آزادی سکھانی چاہی جس کی اسے خود تلاش رہی، اور ماہر نے اسے وہ حفاظت دینی چاہی جو کبھی صرف بندش کی صورت میں ملتی تھی۔ ان کی بیٹی جو اس رشتے کی گواہی تھی، اب ان کے لیے وہ رشتہ بن گئی تھی جو ہر صبح کو مکمل کرتا اور ہر رات کو سہرا۔ حویلی کے لوگ اب حیا کو محبت سے دیکھتے تھے، وہ اسے مشورے کے لیے بلاتے، اس کی باتوں کو سنا کرتے اور گھر کے فیصلے میں شامل رکھتے۔ وہی عورت جو کبھی ان کی آنکھوں میں باغی تھی، اب ان کے دلوں میں قابل فخر بہو، بیٹی اور ماں بن چکی تھی۔ وقت کا جادو تھا یا جیا کی مستقل مزاجی، جو بھی تھا، اب وہ سب کی جیا تھی۔ ایک شام حویلی کے بڑے صحن میں خاندان کا سب جمع ہوئے، چائے، قہقہے اور بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حسینہ بیگم جیا کے ساتھ بیٹھی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، تم نے اپنے فیصلے سے ثابت کیا کہ عورت صرف بول کر نہیں، اپنے عمل سے بھی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ تم نے سب کو جیت لیا، حتیٰ کہ مجھے بھی۔ جیا کی آنکھوں میں وہ لمحے گردش کرنے لگے جب سب کچھ اجنبی تھا، بے رنگ تھا، اور ہر چیز سوال بنی کھڑی تھی۔ اب وہ لمحے پچھلی زندگی جیسے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن اس کی منزل یہیں تھی۔ وہ محبت جو ابتدا میں ایک فریب سی لگتی تھی، اب ایک ایسا سچ تھی جس پر وہ دل سے یقین رکھتی تھی۔ ماہر نے اس دن جیا کے پاس آ کر کہا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم نے مجھے صرف ایک ضدی مرد سمجھا تھا۔ جیا نے مسکرا کر جواب دیا، اور مجھے یاد ہے جب تم نے مجھے صرف ایک مغرور لڑکی سمجھا تھا۔ دونوں ہنس پڑے۔ یہ وہ ہنسی تھی جو اندر کے سارے بوجھ دھو ڈالتی تھی۔ اب ان کے بیچ کچھ ثابت کرنے کا نہیں بچا، نہ جیتنے کی خواہش، نہ بحث کی ضد، صرف ساتھ چلنے کی خواہش تھی، اور وہ خواہش جو ہر دن نئے خواب بناتی، ہر رات ان خوابوں کی تعبیر کے لیے قریب لے جاتی۔ زندگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ چھینا، مگر جو بچا وہ سب سے قیمتی تھا، محبت، قبولیت اور وہ احساس کہ اگر ساتھ سچا ہو تو ہر زخم بھر جاتا ہے، اگر دروازہ کھلتا ہے اور کہانی ایک نئی شروعات لے کر آتی ہے۔ یہی کہانی تھی جیا اور ماہر کی، ایک ایسا رشتہ جو وقت کے امتحان سے گزرا، نفرت سے محبت تک آیا، اور آخر کار ایک نیا سفر شروع ہو گیا، نئے خوابوں کے ساتھ، ایک نئی صبح کے انتظار میں، ساتھ ہمیشہ کے لیے۔